بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ پاک راہیں کھول دیتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن ہے جو ہم سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود بھی درود شریف پڑھتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں، اور اپنے جاننے والوں کو بھی درود شریف اور استغفار پڑھنے کا کہتی رہتی ہوں۔ یہ بتا رہی تھی کہ ان کی ایک دوست ہیں جن کی شادی ہوئی ہے، کہتی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی، کنسیو نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والوں نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ بتاتی ہیں کہ وہ اتنی ہیلدی بھی نہیں ہے، نارمل ہے، لیکن ان کے سسرال والے ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ موٹی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کنسیو نہیں کر پا رہی، جبکہ ان کے تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ کلیئر ہے۔ بس انہیں ہی یہی کہا جاتا ہے کہ وزن کم کریں، وزن کم ہوگا تو آپ کنسیو کریں گی، جبکہ ان کے شوہر کے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے گئے۔ سارا پریشر ہی ان پہ ہے، اور سارا دن کام بھی کرواتے ہیں، اور 2 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا دیتے ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو۔ سسرال والے کہتے ہیں کہ وزن کم ہوگا تو آپ ایکسپیکٹ کریں گی، 2 وقت کا کھانا نہیں دیتے، اور اگر آپ 2 وقت کھانا کھائیں گی تو آپ موٹی ہو جائیں گی اور وزن بڑھتا جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل بنی ہوئی تھی، 1 وقت کا کھانا دینا، سارا دن کام کرواتے رہنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی طنز و طعنہ دیتے رہنا، جس کی وجہ سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ان کے والدین ان سے ملنے آئے تو سسرال والوں نے بہت مس بیہیو کیا ان کے پیرنٹس کے ساتھ۔ ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو تھوڑے دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو انہیں بہت غصہ آیا، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں، ان کا وزن کم کروائیں، جب ان کا وزن کم ہو جائے گا تو ہم خود ہی انہیں لینے آ جائیں گے، اور وہ اپنے میکے آ گئیں۔ اب یہ بہت تکلیف دہ بات تھی کہ وزن اتنا ہے بھی نہیں، اور بار بار یہی کہنا کہ وزن کم کرو، وزن کم کرو۔ خیر، پھر اس کے بعد اولاد کے بھی تانے دینا۔ اولاد دینا یا نہ دینا تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تمام ٹیسٹ بھی کلیئر ہونا، اور اس کے باوجود ہر وقت بلیم کرنا، انسلٹ کرنا، یہ عزت نفس کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ نہ کھانا دینا، ڈھیروں ڈھیر کام کروانا، اور پھر یہی کہنا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی، تمہاری غلطی ہے، یہ سب تمہارا ہی فالٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھیں۔ اب نئی شادی ہے، جب وہ اپنے شوہر کو میسیج یا کال کرتی، وہ کال پک نہیں کرتے اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دیتے، بلکہ وہ بھی یہی کہتے کہ آپ اپنا ویٹ لوز کرو پھر گھر آنا۔ یہ بھی ایک ذہنی اذیت تھی ان کے لیے۔ کہتی ہیں کہ جب میری دوست کے گھر والوں نے ان کے سسرال والوں کا سلوک ان کے ساتھ دیکھا تو کہا کہ آپ خلا لے لو۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بہو کو اتنی اذیت دے، اتنی تکلیف دے، اور مینٹلی ٹارچر کرے بار بار۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی دوست سے بات کی جو درود شریف اور استغفار پڑھتی ہیں اور پڑھواتی ہیں ان سے۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اور تمہیں اب اپنے شوہر سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ خود کانٹیکٹ کریں گے تم سے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ 70,000 مرتبہ استغفار پڑھو ڈیلی۔ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ استغفار نہیں پڑھ رہی تھیں، اور جب وہ آپ کسی کو کہو نا کہ 70,000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے پڑھا نہ ہو کبھی اس طرح تو اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو نیولی پڑھنا پڑے نا اور سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھا جاتا، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیلی 7,000 مرتبہ پڑھو، 70,000 کے نصاب سے پڑھو، یعنی پہلے اپنا نصاب سیٹ کرو، پھر ڈیلی 7,000 کے نصاب سے پڑھو، وہ ختم ہو تو پھر دوسرا شروع کر دو، وہ ختم ہو تو پھر تیسرا نصاب شروع کرو، استغفار کر کے اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کو ہدیہ کرو تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ خود آپ سے رابطہ کریں۔ اور کہا کہ ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھو، کیونکہ درود شریف اور استغفار جب اکٹھے پڑھو گے تو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اثر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بگنر تھیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ تو جب اگلے دن میری ان سے بات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ کتنا پر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 7,000 مرتبہ انہوں نے استغفار پڑھا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک نصاب مکمل کیا، پھر دوسرا کیا، اور جب تیسرا نصاب شروع کر رہی تھیں، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تیسرا نصاب، تو ان کے شوہر نے ان سے خود رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ گھر آ جاؤ۔ بہرحال
وہ خود ان سے رابطہ کرتے اور انسسٹ کرتے کہ گھر آ جاؤ، لیکن وہ یہی کہتی کہ آپ مجھے خود میکے چھوڑنے آئے تھے اور لینے بھی آپ خود ہی آئے، میں ویسے نہیں آ سکتی۔ کہتی ہیں کہ تیسرا نصاب شروع ہوا تو 27ویں شب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس رات میں اپنا تیسرا نصاب مکمل کروں گی، یعنی ساری رات استغفر اللہ کا ورد کروں گی، لیکن رات چھوٹی پڑ گئی اور صرف 21,000 مرتبہ ہی پڑھ سکی۔ پھر روزہ رکھا اور سو گئی۔ کہتی ہیں کہ جب صبح اٹھی تو گھر میں بہت شور تھا، پتہ چلا کہ ان کے سسرال والے آئے ہیں، ان کی ساس اور شوہر اور باقی گھر والے انہیں لینے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ تیسرا نصاب 27ویں شب کو ہی مکمل کروں گی، ابھی تو 21,000 مرتبہ پڑھا اور سسرال والے لینے آ گئے، لیکن کہتی ہیں کہ جو نصاب میرا رہ گیا تھا میں نے وہ مکمل کرنا ہے، یعنی 70,000 مرتبہ، اور میرے سسرال والے مجھے گھر لے گئے۔ بتاتی ہیں اگلے ہی دن میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے بتایا کہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے 2 نصاب مکمل کر لیے تھے، ابھی تیسرا پڑھ ہی رہی تھی، 21,000 مرتبہ پڑھا تھا، تو سسرال والے مجھے گھر لے گئے، ابھی میں نے وہ بھی مکمل کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو یہ پڑھتے ہوئے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ 30 دن ہوئے ہیں درود شریف اور استغفار پڑھتے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ آپ اپنا تیسرا نصاب مکمل کرو، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی کہ آپ کے شوہر آپ کو گھر لے جائیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نصاب شروع کرنا اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ پھر 1 نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب روزانہ 7,000 مرتبہ پڑھ کر مکمل کرو، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کو نیک اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ ان کا میریکل تھا، مشاہدہ تھا 30 دن میں، جو سسرال والے انہیں ہر وقت تانا دیتے تھے کہ کبھی وزن کم کرو، کھانا نہیں دیتے تھے، سارا دن کام کرواتے تھے، یہاں تک کہ شوہر بھی انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ کی برکت سے ممکن ہوا۔ تو کوئی مسئلہ ہو تو روزانہ 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں 70,000 کی نیت سے، اور ہدیہ کرتے جائیں، اور اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو اسے بھی ہدیہ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب آسانی ہو جائے گی۔ 30 دن کے اندر اندر ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ استغفر اللہ پڑھیے 70,000 مرتبہ روزانہ 70,000 کی نیت سے، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیے۔ ان دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں ختم فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اور روزانہ استغفر اللہ اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔